اس ویڈیو میں ہم سیکھیں گے مختلف الفاظ یعنی ووکیبلری ورڈز اور ساتھ میں ہم ان الفاظ کا استعمال جملوں میں بھی کریں گے۔ چلیں ہم شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلے لفظ کی طرف آئیے۔ 1 پیرالس، پیرالس یہ لفظ ہے پیرالس اور پیرالس کا مطلب ہوتا ہے ڈینجرس یعنی خطرناک۔ جملہ دیکھتے ہیں۔ It was a perilous journey across the mountains یعنی وہ ایک خطرناک سفر تھا پہاڑوں کا۔ نمبر 2 venture، venture اور اس کا مطلب ہے to go somewhere that is unknown, dangerous، to go somewhere that is unknown, dangerous یعنی کسی ایسی جگہ جانا جہاں کا آپ کو معلوم نہ ہو اور وہ خطرناک جگہ ہو۔ We ventured out into the woods۔ اب اس جملے میں کیا پتہ چل رہا ہے ہمیں؟ وینچر کا استعمال۔ We ventured out into the woods یعنی ہم جنگل میں گئے۔ اور وینچرڈ کا کیا مطلب ہوگا؟ کسی ایسی جگہ جانا جو کہ خطرناک ہے، اور ورڈز یعنی جنگل ایک خطرناک جگہ بھی ہو سکتی ہے اگر وہاں پہ جانور ہوں تو۔ نمبر 3 فیوریس، فیوریس اس کا مطلب ہوتا ہے اینگری، اینگری یعنی غصہ کرنا یا غصہ آنا۔ جملہ دیکھتے ہیں۔ I was furious with them for printing the story۔ I was furious with them for printing the story یعنی مجھے ان پہ غصہ تھا کیونکہ انہوں نے میری کہانی چھاپ دی یا انہوں نے وہ کہانی چھاپ دی۔ نمبر 4 refuge اس کا مطلب ہے place of safety یعنی کوئی ایسی جگہ جہاں پر آپ محفوظ ہوں۔ یہاں پہ ہم ورڈ شیلٹر بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ شیلٹر یعنی گھر۔ جملہ دیکھتے ہیں۔ ہنٹنگ از اسٹرکٹلی فاربڈن ان دا وائلڈ لائف ریفیوج یعنی شکار کرنا سختی سے منع ہے جہاں پر جنگلی جانور آباد ہوں یا جو جنگلی جانوروں کا ریفیوج یا شیلٹر ہو۔ نمبر 5 انسٹنٹلی، انسٹنٹلی یعنی امیڈیٹلی۔ اردو میں اس کا مطلب ہوگا فوراً سے یا فوری طور پہ۔ She was killed instantly when her car hit a tree یعنی وہ اسی وقت مر گئی جب اس کی گاڑی درخت سے ٹکرا گئی۔ نمبر 6 کانسٹنٹ یعنی ریگولر، کانسٹنٹ اس کا انگلش میں مطلب ہے ریگولر۔ اردو میں ہم اسے مسلسل یا لگاتار بھی کہہ سکتے ہیں۔ جملہ دیکھتے ہیں۔ He suffered from constant headaches headache یعنی سر درد۔ He suffered from constant headache یعنی اسے مسلسل سر میں درد ہوتا ہے۔ نمبر 7 chase، chase انگلش میں اس کا مطلب ہے pursue یعنی پیچھا کرنا۔ She chased the rabbit یعنی اس نے ریبٹ کا یا خرگوش کا پیچھا کیا۔ نمبر 8 ripe، ripe اس کا مطلب ہے mature، mature یعنی پکا ہوا۔ mature کا مطلب ہم سمجھدار بھی لے سکتے ہیں لیکن یہاں پر اس کا مطلب ہوگا پکا ہوا۔ These apples are nearly ripe یعنی یہ سیب تقریباً پکے ہوئے ہیں۔ نمبر 9 reveal، reveal یعنی شو، reveal یعنی شو۔ اب اردو میں اس کا مطلب ہوگا ظاہر کرنا۔
جملہ دیکھتے ہیں she would not reveal the secret. یعنی وہ راز دوسروں پہ ظاہر نہیں کرے گی یا وہ راز فاش نہیں کرے گی. She would not reveal the secret. Number 10. Initial. Initial. Initial یعنی at first. At first. اردو میں اس کا مطلب ہوگا ابتدائی. جملہ دیکھتے ہیں You have solved my initial complaints. You have solved my initial complaints. یعنی آپ نے میری ابتدائی شکایات حل کر دیں. 11. Recently. Recently یعنی freshly. اردو میں ہم اس کا مطلب لیں گے حال ہی میں. جملہ دیکھتے ہیں She recently graduated from the college. She recently graduated from the college. یعنی وہ حال ہی میں کالج سے گریجویٹ ہوئی ہے. Number 12. Particularly. Particularly یعنی mainly یا خاص طور پہ. Pay particularly close attention to the second paragraph. Pay particularly close attention to the second paragraph. یعنی دوسرے پیراگراف پہ آپ خاص توجہ دیں. Number 13. Currently. Currently. انگلش میں اس کا مطلب ہوگا at present. At present یعنی موجودہ یا فی الحال. جملہ دیکھتے ہیں Currently she is working with United Nations. یعنی فی الحال وہ یونائٹڈ نیشن میں کام کر رہی ہے. یونائٹڈ نیشن کو اردو میں ہم اقوام متحدہ کہیں گے. Number 14. Deploy. Deploy انگلش میں اس کا مطلب ہوگا to install. To install اردو میں ہم اس کا مطلب لیتے ہیں تعینات کرنا یا صحیح استعمال میں لانا. جملہ دیکھتے ہیں The parachute failed to deploy properly. یعنی پیراشوٹ صحیح سے ڈپلوائے نہیں ہو سکا. یعنی صحیح استعمال میں نہیں لا سکے ہم پیراشوٹ کو. پیراشوٹ کا صحیح استعمال کیا ہوتا ہے کہ وہ وقت پہ کھل جائے جب آپ آسمان سے نیچے زمین کی طرف آ رہے ہوں. Number 15. Clients. Clients انگلش میں اس کا مطلب ہوگا customers. Customers یعنی گاہک. جملہ دیکھتے ہیں The accountant is in meeting with another client. یعنی اکاؤنٹنٹ میٹنگ میں ہے ایک اور گاہک یا ایک اور کلائنٹ کے ساتھ. 16. Comedy. Comedy یعنی ہیومر. ہیومر یا مسخرہ یا مزاحیہ. جملہ دیکھتے ہیں The movie includes lots of comedy. یعنی یہ مووی بہت مزاحیہ تھی یا یہ مووی بہت ہنسنے والی تھی. کامیڈی کوئی بھی وہ چیز جس سے آپ کو ہنسی آئے. Number 17. Impact. Impact انگلش میں اس کا مطلب ہوگا impression. Impression یعنی اثرات. Both events have a negative impact on her life. یعنی ان دو واقعات کا ایک منفی اثر ہوا ہے اس کی زندگی پر. نیگیٹو یعنی منفی. 18. Encountered. Encountered یعنی meet یا ملنا. We encountered problems in the project. یعنی ہمیں بہت ساری پرابلمس کا سامنا ہوا اس پروجیکٹ میں. یہاں پر ہم اردو میں اس کا مطلب سامنا بھی لے سکتے ہیں یعنی سامنا کرنا. Number 19. Anxious. Anxious یعنی keen.
keen یا فکر مند ہونا. People are anxious about future. People are anxious about future. یعنی لوگ اپنے مستقبل کے بارے میں فکر مند ہیں. Number 20. Geared up. Geared up یعنی ready یا تیار ہونا. Team is geared up for the big game. Team is geared up for the big game. یعنی ٹیم تیار ہے اس بڑی گیم کے لیے، یعنی کھیل کے لیے اب ہماری ٹیم تیار ہے. اس ویڈیو میں آپ نے 20 مختلف ووکیبلری ورڈ سیکھے. اب آپ اس ویڈیو کو دوبارہ دیکھیں اور ساتھ میں ان الفاظ کو دہرانے کی کوشش کیجیے اور ساتھ میں خود سے بھی جملے بنانے کی کوشش کریں. اس طرح آپ یہ سارے الفاظ سیکھ جائیں گے.